السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ خلق لکم، پیدا کیا ہے تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے، وہ کچھ جو زمین کے اندر ہے، چاہے وہ زہری کیوں نہ ہو، چاہے وہ سانپ بچھوئی کیوں نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں انسان کو، پھر جنات بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، کہ کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے فائدے کے لیے ہم نے پیدا کیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی چیز کا فائدہ ہمیں معلوم نہ ہو۔ آج سائنس بہت سی چیزیں فائدے بتا رہی ہے، جنہیں ہم موذی جانور سمجھتے ہیں، وہ موذی جراثیم کو کھاتے ہیں، ان کی خوراک ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس پہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن تمہاری تخلیق میں نے اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ پوری دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ما ارید منہم من رزق، تمہیں پیدا کرنے سے میری مراد، میرا مقصد یہ ہے، یہ نہیں کہ میں تمہیں رزق کی فکر میں کھپا دوں۔ یہ غور سے سننے والی آیات ہیں۔ تمہیں پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، کہ تم میری بندگی کرو، عبادت کرو، اطاعت کرو، تمہارے اندر میری معرفت پیدا ہو جائے۔ تمہیں پیدا کرنے سے میرا مقصد یہ نہیں کہ میں تمہیں رزق کی فکر میں کھپا دوں۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، اور نہیں میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم مجھے کھلاؤ۔ کیوں مشرکین یہ بھی اپنا خیال رکھتے تھے کہ ہم اپنی دیوی دیوتاؤں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق، رزق دینے والا تو خود اللہ ہے، تم اللہ کو کیا کھلاؤ گے؟ ذو القوۃ المتین، جو بڑی پختہ قوت والا ہے۔ حضرات محترم، آج کی نشست اور آج کے بعد پتہ نہیں 1 2 3 4 چاہے جتنی بھی نشستیں ہوں، وہ اسلام کے تصور معیشت کے حوالے سے ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ بڑے عرصے سے مجھے ایک تمنا تھی کہ میں اسلام کی معیشت کی جو پلرز ہیں، بنیادیں ہیں، اور جو بنیادی تصورات ہیں، ان پہ میں آپ کے سامنے بات کر سکوں۔ وہ یہ نہیں کہ کوئی ایم اے کی کتاب اسلامی معاشیات لکھ دی تو سارا عدل و احسان اس کے اندر داخل کر دیا، ویسی عمومی باتیں کی۔ ایسی عمومی باتیں نہیں ہوتی بھائی، کچھ بیسک کانسیپٹس ہوتے ہیں جس پہ پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تھوڑی بہت تیاری تو میں نے پہلے سے کر رکھی تھی، موقع نہیں مل رہا تھا، بلکہ گزشتہ جمعے بھی میری کوشش تھی کہ میں اس پہ بیان کروں، میں نہیں کر سکا۔ اس ہفتے بھی کچھ ایسی مصروفیت آئی کہ ہلتے ہلتے رہ گیا، لیکن میں نے کہا اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ میں اس پہ آغاز کر سکوں۔ اور آغاز کرنے کا بہترین موسم یہی ہے، کیونکہ ہم معاشی جال میں کسے جا چکے ہیں، شکنجے میں پھنس چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ جس جانور کو آپ پوری زندگی پنجرے میں دیکھ کر رکھ کر خوراک دیں تو پنجرے کا دروازہ کھول دیں گے تو وہ باہر نہیں آئے گا، واپس اندر ہی جائے گا۔ آپ گھر میں طوطے پالتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو طوطے ہوتے ہیں، ان کو گھر کے باہر آپ نکال دیں، وہ مر جائیں گے۔ اسی محدود دنیا میں خوش ہیں کیونکہ آپ نے ان کی نسلوں کو اس میں پال لیا۔ اب وہ اسی کے اندر بند ہے، وہ ان کی کل کائنات ہے۔ ہماری بھی 3 4 5 6 نسلیں معاشی جال کے کنویں کے اندر مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں۔ وہ اس سے باہر نکلنے کو اپنی موت سمجھتی ہیں۔ کسی کے سامنے بات کرے نا IMF ورلڈ میں، کیسے نکلیں گے؟ وہ اگلے کی بیوقوفی سمجھتے ہیں۔ ایک الگ بحث ہے، لیکن
ٹو دی پوائنٹ میں کچھ ذرا آپ کے سامنے آج جو آپ اس کو پری پرائمری لیول کی باتیں سمجھ لیں، بلکہ چاہے پری ریکوزٹ سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، بنیادی باتیں آپ کے سامنے کروں گا، اور آئندہ کے جو کچھ 1-2 لیکچرز ہوں گے وہ اسی پہ بیس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بالکل بنیادی باتیں ہیں۔ بنیادی باتوں سے یہ نہیں کہ آپ کو بہت کچھ پتہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں، بنیادی باتوں سے مراد یہی ہے، اسی پہ باقی لیکچرز اسی لیکچر پہ ڈیپینڈ کریں گے۔ آیت میں نے عبادت کی پڑھی ہے، اور فٹ کہاں ہو رہی ہے؟ اسلام کے تصور معیشت پر۔ کتنی بڑی بات ہے، اسی سے اندازہ کر لیں کہ معاش کا مسئلہ کتنا نازک ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، رزق میں کھپنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان آیات پہ تھوڑا سا آپ غور کیجئے کہ مخلوقات کو تخلیق کرنے کے جو مقاصد ہیں وہ اللہ کے ہاں مختلف ہیں۔ مختلف مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق فرمایا ہے اس کے مقاصد مختلف۔ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، غلامی، اپنے آپ کو سپرد کر دینا مکمل طور پہ، کہ آپ استنجا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہ کریں، آپ کرسی اقتدار پر بھی اس کی مرضی کے بغیر نہ بیٹھیں، چاہے وہ ٹوائلٹ کی کرسی ہو یا اقتدار کی کرسی ہو، وہاں ہم کو دیکھنا پڑے گا شرعی دائرہ کیا ہے۔ ہماری تخلیق اس لیے ہوئی ہے۔ ٹھیک، آگے چلتے ہیں۔ انسان اور جنات کے سوا کائنات میں بسنے والے تمام مخلوقات، فرشتوں کو آپ چھوڑ دیں، فرشتے بھی ہمارے نفع کے لیے ہیں اصل میں۔ ما فی الارض، چلو ما فی الارض کو ہی لے لیتے ہیں، زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کس کے لیے پیدا ہوئی ہیں؟ نہیں جی، ہمارے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نفع رسانی کے لیے، ہمیں فائدہ دینے کے لیے۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی اصول پر اس کی تخلیق کی ہے کہ یہ میرے بندوں کو فائدہ دے۔ یہی وجہ ہے بحری جہاز نہیں ڈوبتا اور سوئی ڈوب جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو اس قانون کا پابند بنا دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پوری کائنات حرکت میں آتی ہے تب کہیں جا کے گندم کا ایک دانہ وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس قانون کا پابند بنا دیا۔ یہ ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اب یہ جو گٹر ہیں ان کے اندر کیسی کیسی مخلوقات رہتی ہیں، اگر یہ مخلوقات نہ ہوں تو شاید ہم مر جائیں، کیونکہ یہ زہریلی مخلوقات ہیں، وہ زہریلے ترین جراثیم ان کی خوراک ہیں جس سے ہم بچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چائنا کے بارے میں سنا تھا، انہوں نے شاید ایک دفعہ چڑیوں کا ہی خاتمہ کر دیا تھا، یہ فصلوں کو کھاتے ہیں، اس قسم کی بات آتی ہے، کہاں تک تحقیقی بات ہے۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ بھائی یہ تو فصلیں تباہ ہو گئی، کہ چڑیا آ کے انہی چیزوں کو کھاتی جو فصلوں کو، انہوں نے دوبارہ اس کی پوچھ شروع کر دی غالباً۔ اب یہ کہاں تک محقق بات ہے مجھے نہیں سنائی بات ہے، اچھا یہ تحقیقی بات، ٹھیک ہے، لیکن یہ تحقیقی بات تو ہے نا۔ آج وہ ممالک جو رزق میں اضافے کے لیے آبادی کو کنٹرول کرتے تھے، آج وہاں کیا ہو رہا ہے بتائیں گے آپ؟ رزق میں اضافے کے لیے آبادی کو بڑھا رہے ہیں۔ کبھی ہم غلاموں نے سوچا؟ کینیڈا کو دیکھ لیں، اپنے معاشی وسائل کو بڑھانے کے لیے آبادی بڑھا رہے ہیں۔ ہم غلاموں کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، وہ جانتے نہیں، ہم وہ جانتے ہیں مانتے نہیں، ہم مانتے ہیں جانتے نہیں، ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں لیکن جانتے کیا ہے اس کے اندر؟ وہ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ وہ اللہ کے تخلیقی منصوبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، پلٹ کے واپس جاتے ہیں، پھر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے پہلے سے کہا ہے کرو، اب وہ آبادی کو بڑھا رہے ہیں، کیوں؟ اپنی معیشت کو تقویت دینے کے لیے۔
میں کس کس موضوع پہ بات کروں؟ لا الہ الا اللہ. چلتے ہیں آگے. انسان اور جنات کی تخلیق اللہ نے اپنی بندگی کے لیے کی، اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ خود انسان و جنات کو فائدہ پہنچانا. تو اللہ نے اپنی مخلوقات کی تخلیق کے مختلف مقاصد رکھے ہیں، اور مخلوق کوئی بھی ہو اس کی تخلیق کا مقصد اس مخلوق کی جو بنیادی خوبی اور خصوصیت ہے اس کی ترقی اور کمال. کوئی بھی مخلوق ہو، کسی بھی مخلوق کی جو بنیادی خوبی ہے، بنیادی نیچر ہے، بیسک نیچر، اس کی ترقی اور اس کی تکمیل اور اس کا کمال ہی اس مخلوق کی تخلیق کا مقصد ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ایک جملے پہ غور کریں، ہر جملہ دوسرے جملے پہ بحث کرے گا. دیر سے آنے والے ساتھیوں کو مبارک، ان کی مرضی. ٹھیک ہے، ہر جملہ دوسرے جملے پہ بحث کرتا ہوا جائے گا انشاءاللہ آگے. آپ دیکھ لیں، عام چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آم کی تخلیق کی ہے، تو آم کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ آم کی تخلیق کا مقصد یہ کہ اس کے اندر آم والی صفات آ جائیں، وہ بہترین میٹھا ہو اور بندوں کو اچھا لگے. آم کی تخلیق کا مقصد یہ نہیں کہ وہ انگور بن جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آم اللہ تعالیٰ نے کس لیے تخلیق کیا؟ کس کے لیے کیا؟ بندوں کے لیے کیا. اور تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اس کے اندر بہترین صفات ہو جائیں. آم کی تخلیق کا مقصد یہ نہیں وہ ترقی کرتے ہوئے انگور بن جائے. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی تخلیق فرمائی، جس کو عربی میں فرس کہتے ہیں نا. گھوڑے کی تخلیق کا کس کے لیے؟ کس لیے؟ بندوں کے لیے. مقصد تخلیق کیا ہے؟ اس کے گھوڑے پن کی صفات نمایاں ہو جائیں، نہ کہ وہ شیر یا ہاتھی بن جائے. ایسا ہی ہے. سانپ بچھو کی تخلیقات کا مقصد کیا ہے؟ کئی چیزوں کی تخلیق کا مقصد ہمیں پتہ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں اللہ کے کلام پر اعتبار ہے کہ یا اللہ یہ تو نے ہمارے ہی لیے پیدا کیا. اگر ہم صرف ان کے ضرر سے بچیں اللہ کے حکم سے، پھر بھی تو ہمارا فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پیدا کی، کہا اس کے قریب نہیں جانا. اللہ نے جنت میں درخت پیدا کیا لیکن آدم کو منع کر دیا، اس کے قریب. اس میں آدم کا فائدہ تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہی فائدہ ہو تو یہی کافی ہے. لیکن چلیں اضافہ کر دیتا ہوں، جو جتنا زہریلا بچھو ہوتا ہے وہ کینسر کا اتنا ہی بڑا علاج ہے کہ نہیں؟ آج اس وقت بچھو بہت حد سے زیادہ مہنگا ہے. بچھو کی خاص نسلیں دنیا میں پالی جا رہی ہیں کیونکہ وہ کینسر کے جو جراثیم ہیں اس کو ختم کرتے ہیں. تو سانپ بچھو کی تخلیق کے اپنے مقاصد ہیں. اللہ نے بندے کی تخلیق فرمائی، تو بندے کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اس کے اندر بندگی آ جائے، بندگی کا کمال آ جائے. آم کی تخلیق کا مقصد یہ کہ آم کے ہونے میں کمال آ جائے. گھوڑے کی تخلیق کا مقصد گھوڑا ہونے میں کمال آ جائے تاکہ انسان کو فائدہ دے. تو بندے کی تخلیق کا مقصد یہ کہ اس کی بندگی میں کمال آ جائے، اس کی عبودیت میں کمال آ جائے. یہ بندے کی تخلیق کا مقصد ہے جو اللہ نے مقرر کیا. ٹھیک ہے؟ تو ایک تو مخلوقات کی تخلیق کے مقاصد اللہ کے ہاں مختلف ہیں. پھر اگلی بات، انہی مقاصد کی بنیاد پر مخلوق کی برتری کا فیصلہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک مخلوق کو دوسرے مخلوق سے افضل قرار دیتے ہیں. خود ایک ہی مخلوق میں ایک فرد کو دوسرے فرد سے افضل قرار دے دیتے ہیں اسی مقصد تخلیق کی بنیاد پر. آم کی اپنی تخلیق کا مقصد ہے، گھوڑے کی اپنی تخلیق کا مقصد ہے، سانپ بچھو کی اپنی تخلیق کا مقصد ہے. تو بندے کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ بندگی، عبدیت. اور یہ مقصد تمام مخلوقات کی تخلیق کے مقاصد سے سب سے اعلیٰ ہے. جب مقصد سب سے اعلیٰ ہوا تو پھر انسان بھی کیا ہوا؟ اپنے مقصد کے حوالے سے تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہوا. تو اس لیے اس کو انسان کو کیا کہتے ہیں؟ اشرف المخلوقات. اشرف المخلوقات اس لیے نہیں کہتے کہ اس کے اندر عقل ہے.
یہ بات یاد رکھیں، اشرف المخلوقات مقصد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس مخلوق کو پیدا کیا، اس کو مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد سب سے عظیم ہے، اپنے مقصد کی وجہ سے یہ تمام مخلوقات پر برتری لے گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج کی جغرافک چینلز کے ہوتے ہوئے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بندر میں، چڑیا میں، شیر میں، درندے میں، تینوے میں، چیتے میں عقل نہیں ہے؟ وہ عقل نہ کہنے والا ہی بے عقل ہے۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ اپنے نفع نقصان کو پہچاننا۔ آپ کہیں گے جی فلاں جانور نہیں پہچانتا، میں کہوں گا انسان نہیں پہچانتا، اس لیے تو جہنم جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس دائرے میں جو عقل دی وہ ہر ایک کے پاس ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ گونگے، کس نے کہا یہ گونگے؟ ان کی زبان ہے۔ سلیمان علیہ السلام چونٹی کی زبان سمجھتے تھے، جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ ہدہد نے آ کے بولی نہیں بولی اپنی؟ لا الہ الا اللہ۔ تو مقصد تخلیق کی بنیاد پر مخلوق پر اللہ برتری دیتے ہیں۔ چونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد سب سے اعلیٰ ہے، لہٰذا انسان نام کی جو مخلوق ہے وہ تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے، عقل کی بنیاد پر نہیں، مقصد تخلیق کی بنیاد پر۔ اس کا مقصد تخلیق سب سے اعلیٰ ہے، اللہ نے اس کو اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی غلامی کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا کہ میرا بندہ بنے، بس۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کے کیا کہتے ہیں، اسی طرح آگے بھی تھوڑا سا دیکھ لیں، چلیں عام، اور میں گھوڑے کی مثال دے رہا ہوں، اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ گھوڑے اور عام میں بھی فضیلت ہے۔ گھوڑے اور عام میں کس کو فضیلت حاصل ہے؟ گھوڑے کو فضیلت حاصل ہے۔ عام صرف کھانے کے لیے، زبان کے ذائقے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا کھا لیا کرو، لیکن گھوڑا جہاد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ عام پیٹ کے لیے، ذائقے کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، مختلف نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندے میں تنوع رکھا ہے، رنگا رنگی رکھی ہے، لیکن اللہ نے گھوڑے کو کس کے لیے پیدا کیا؟ جہاد کا آلہ ہے یہ۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیر فی نواصیہ الخیر الی یوم القیامہ۔ یہ گھوڑے، ان کی پیشانیوں میں اللہ نے قیامت تک کے لیے خیر و برکت رکھ دی ہے۔ اگر اس کی خیر و برکت کا ایک عجوبہ اگر آپ نے سننا ہو تو 70 ممالک کی فوج کو شکست دینے والے افغان آپ کے سامنے ہیں۔ افغان جب چھاپہ مار کروائیاں کرتے تھے تو گاڑیوں پہ نہیں کرتے تھے کہ گاڑیاں سیٹلائٹ کے زیر اثر آ جاتی ہیں تو ڈرون میں ماری جاتی ہیں۔ افغان چھاپہ مار کروائیاں گھوڑوں پہ بیٹھ کے کرتے تھے۔ اب گھوڑے کو انجن کو سیٹلائٹ کیا خاک پکڑے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب اگر عام اور گھوڑے کا مقابلہ کر لیں تو اپنی تخلیق میں عام سے گھوڑا افضل ہے۔ مخلوق کو مخلوق پہ برتری اللہ نے مقصد تخلیق کی بنیاد پر دے رکھی ہے۔ اسی اینٹ کو دیکھ لیں، یہ اینٹ، اس اینٹ کی خوش قسمتی ہے، یہ مسجد میں لگی ہوئی ہے، اللہ نے یہ خوش قسمتی اس کو دی ہے، لیکن اسی کی بہن ادھر ٹوائلٹ میں لگی ہوئی ہے۔ مقصد تخلیق میں فرق آ گیا۔ برتری کس کو حاصل ہو گئی؟ اس اینٹ کو برتری حاصل ہو گئی۔ تو انسان کو تمام مخلوقات پر برتری حاصل، پھر مومن کو کافر پر برتری حاصل۔ کیوں حاصل؟ اس لیے کہ وہ مقصد تخلیق کو پورا کرنے کے اس نے اوتھ لے لیا ہے، اور کافر نے اوتھ نہیں لیا۔ مومن کو کافر پر برتری حاصل، پھر مومن کو مومن پر برتری حاصل۔ کیوں؟ جو جتنا اپنی تخلیق کے مقاصد کو پورا کرے گا وہ اتنا ہی برتر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ نہیں کہ جو زیادہ اچھا کھانا کھائے، جو زیادہ اچھی پوشاک پہنے، جو زیادہ اچھا بزنس کرے، جو زیادہ اچھی رہائش رکھے، ہائر اینیمل بن جائے، بڑھیا جانور بن جائے، اکنامک اینیمل بن جائے، اقتصادی اور کیا کہتے ہیں معاشی جانور بن جائے، سمجھ آئی، سوشل اینیمل بن جائے، اقتصادی اور سماجی کیا کہتے ہیں معاشرتی جانور بن جائے، وہ افضل ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ قریب اللہ کے ہاں مکرم باعزت وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہے اور بندگی ہے۔ تو انسان مومن کو کافر پر برتری حاصل، پھر مومن کو مومن پر برتری حاصل، پیچھے مقصد تخلیقی کار فرما ہے۔ جو جتنا مقصد تخلیق پر پورا اترے گا وہ اتنا برتر ہو جائے گا۔ گندے آم کو آپ پھینک دیتے ہیں، اچھے آم کو آپ چوستے رہتے ہیں، کیوں؟ مقصد تخلیق جو صحیح آم ہے وہ پورا کر رہا ہے، گندا آم پورا نہیں کر رہا، اس میں بھی اس کو برتری حاصل ہے، ایک کو کمتری ایک کو برتری حاصل ہے۔ تو مقاصد تخلیق کی بنیاد پر اللہ برتری کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی، اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ انہی مقاصد تخلیق کی بنیاد پر وسائل کا انتخاب ہوتا ہے اور وسائل کو برتری حاصل ہوتی ہے، وسائل کو حیثیت حاصل ہوتی ہے، ذرائع و وسائل کی اہمیت کے فیصلے ہوتے ہیں انہی مقاصد کی بنیاد پر، مقاصد تخلیق کی بنیاد پر۔ عام کیا مقصد تخلیق ہمیں فائدہ پہنچانا ہے، تو اب عام کی زندگی کے لیے بھی تو وسائل ہے نا، اس کا بیج ہوگا، اس کے مطابق زمین ہوگی۔ آم کے بیج کو لا کر ہمارے گلگت بلتستان میں لگا دے، کیسے ہوگے گا؟ نہیں ہوگے گا۔ کوششیں ہوئی، کامیاب نہیں ہیں، کیونکہ وہ زمین زرخیزی کے باوجود فضا اس کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اب آم کی جو تخلیق ہے اس کی زندگی کے لیے بھی تو وسائل ہیں، پانی، ہوا، عناصر اربعہ، یہ سارا کچھ جو اس کے مطابق ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت کا میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح گھوڑا ہے، اس کی تخلیق، اس کی زندگی، اس کی بھی تو وسائل ہیں، ٹھیک ہے؟ شیر، اب شیر کو آپ چارہ کھلانے تو نہیں بیٹھیں گے نا، شاید گھوڑا پھر بھی کچھ چارہ کھا لے اپنے اصل دانہ چھوڑ کے، لیکن شیر تو نہیں آئے گا اس طرف، وہ تو مر جائے گا۔ اس طرح مچھلیوں کو دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مقصد تخلیق کی بنیاد پر وسائل کا انتخاب ہوتا ہے، وسائل کی نوعیت، حیثیت، اہمیت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سانپ بچھو کو دیکھ لیں، پھول بوٹے، بلبل کو دیکھ لیں۔ بلبل باغ میں زندہ رہتی ہے، صدا نہ باغ بلبل بولے، صدا نہ باغ بہارا۔ کچھ پنجابی کے اشعار مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، کمال کے ہیں، بڑے کمال کے۔ لا الہ الا اللہ۔ بلبل باغ میں زندہ رہتی ہے اور کیڑا گندگی میں زندہ رہتا ہے، اس کے لیے تو فوڈ سٹریٹ ہے وہ گندگی۔ اسی کیڑے کو اٹھا کے بلبل لے گئی، آج میں تیری دعوت کرتی ہوں، باغ میں لے گئی۔ بلبل اور کیڑے کی دوستی ہو گئی، وہ بلبل کیڑے کو پنجوں میں اٹھا کے سیدھے باغ میں لے گئی۔ بلبل کیڑا تنگ آ گیا کہ کہاں تو مجھے لے آئی ہے، نہ میری خوراک، نہ میری فضا، نہ میری آب و ہوا۔ بلبل تنگ آ گئی، اٹھا کے اس کو دوبارہ فوڈ سٹریٹ میں چھوڑ آئی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ہر مقصد جو تخلیق کے مقصد کے مطابق وسائل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کی تخلیق کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اس کے لیے وسائل رکھے ہیں۔ تو تخلیق کا مقصد جیسا ہوگا، وسائل کا رتبہ بھی اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، لیول وہی ہوگا، سطح وہی ہوگی، حیثیت وہی ہوگی۔ اب آتے ہیں بندے کی تخلیق کے وسائل کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا، اور تخلیق کا مقصد اپنی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اس کے لیے وسیلہ بنا دیا، یعنی خود وہ تمام مخلوقات جو اپنے لیے وسائل رکھتی ہیں، سانپ، آم، بچھو، گیدڑ، شیر، چیتے، جتنی بھی ہیں، وہ اپنے زندہ رہنے کے لیے وسائل رکھتے ہیں۔ لیکن جو مخلوقات زندہ رہنے کے لیے وسائل رکھتے ہیں، وہ تمام مخلوقات خود انسان کے لیے وسائل ہیں۔ پھر انسان کے وسائل اپنے معیار میں بھی اعلیٰ ہیں، اپنی مقدار میں بھی اعلیٰ ہیں۔ انسان کی زندہ رہنے کے لیے تمام تر وسائل پاک، صاف ستھرے، نظیف، معیار میں اعلیٰ، مقدار میں بھی لامحدود، حد سے زیادہ۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ خود کوئی گندگی میں پڑے تو الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ نہیں رکھے، وہ تو امتحان کے لیے رکھے ہیں گندگی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی مقصد تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے جو وسائل فراہم کی وہ بھی لامحدود کیے۔ ان وسائل کو بھی دیگر مخلوقات کے زندہ رہنے کے لیے جو وسائل ہیں ان پر برتری عطا فرمائی، معیار میں بھی اور مقدار میں بھی، کوالٹی میں بھی اور کوانٹٹی میں بھی۔ لیکن
اللہ تعالیٰ نے ان لامحدود وسائل میں جائز ناجائز کی تقسیم فرما دی، حلال حرام کی تقسیم فرما دی. سمجھا؟ کیوں کہ یہ تمام تر وسائل تخلیق کے مقصد کے زیر اثر ہیں اور تابع ہیں. تو جو وسائل انسان کی تخلیق کے مقصد سے متصادم ہوں گے ان وسائل کو انسان سے روک دیا جائے گا، اور جو وسائل انسان کی تخلیق سے متصادم نہ بھی ہوں لیکن وہ آڑے آ رہے ہوں تو ان کو بھی روک دیا جائے گا. رزق زندگی گزارنے کا ایک ناگزیر ذریعہ ہے، رزق کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہتا. لیکن وہ رزق جو حرام ہے، انسان کی تخلیق کا جو مقصد بندگی ہے اللہ کی مان کے چلنا، اس سے وہ متصادم ہو رہا ہے کیونکہ اللہ نے حرام سے روکا ہے. ادھر حرام رزق ہے، اب اس حرام رزق کو مقصد تخلیق کی وجہ سے انسان سے روک دیا جائے گا. کوئی سمجھ آ رہی بھائی بات کی؟ جو بعد میں آ رہے شاید ان کو ریاضی لگے یا کیمسٹری لگے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے. اسی طرح عام تجارت خرید و فروخت، اب جمعے کی اذانیں ہو گئی ہیں، ہر جگہ ہو گئی ہیں، نمازیں قریب ہیں، جو خرید و فروخت کریں خدا کی قسم وہ ناجائز کر رہے ہیں. چاہے وہ حلال فروخت کریں، چاہے وہ دودھ فروخت کر رہے ہیں، وہ ناجائز کام کر رہے ہیں اس وقت. کیوں؟ یہ مقصد تخلیق سے متصادم ہے. اپنی ذات میں دودھ حلال ہے، ملک شیک حلال ہے، جوس حلال ہے، جوتے خریدنا جائز ہے، پورے مار روڈ کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں. دودھ جوتے کی جگہ پر ہے اور جوتے دودھ کی جگہ پر ہیں. لیکن اس وقت اللہ کی عبادت جمعے کے آڑے آ رہی ہیں، اس لیے ان سے روک دیا گیا. بات سمجھ آ رہی بات کی؟ تو وہ وسائل جو مقصد تخلیق سے متصادم ہو ان سے روک دیا جاتا ہے حرام. وہ وسائل جو مقصد تخصیص سے متصادم نہ ہو، حرام نہ ہو، آڑے آئیں، ان سے بھی روک دیا جاتا. اور یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کے لیے رکھی، جنات کے لیے رکھی. یہ لیگل اوبلیگیشن انسان اور جنات کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ دندہ جانوروں کے لیے نہیں رکھا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیٹ کا دندہ جانوروں کے لیے رکھا، حلال حرام کی تمیز نہیں رکھی. حلال حرام کی تمیز، کیونکہ ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے ہی نہیں ہے. چونکہ ان کی تخلیق کے مقصد سے یہ چیز ٹکراتی ہی نہیں اور نہ ہی ان کا امتحان مقصود ہے، لہذا پیٹ کا دندہ تو رکھا لیکن حلال حرام کی تمیز نہیں رکھی. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پیٹ کا دندہ ہی نہیں رکھا. تو حلال و حرام کی تقسیم کا ہے کہ ہوگی؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آئندہ لیکچرز کے لیے بیس ہے، سارا کچھ یہ بنیاد ہے. اب آتے ہیں جی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جس پہ شروع سے بات چلی آ رہی ہے تو یہ پوری زندگی کا احاطہ کرتی، لیکن ہم بات معیشت پہ کر رہے ہیں. ہم بات یہ بھی تو لیعبدون ہی کا پہلو ہے، ٹھیک ہے. تو اب عبد کی عبدیت کا، بندے کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی معاشی آزادی کو قبول کرے اور اللہ کی عائد کردہ معاشی پابندیوں کو قبول کرے. اللہ نے اس کو معاشی آزادی بھی دی ہے اور معاشی پابندیاں بھی عائد کی ہیں. عبدیت کا تقاضا یہ کہ وہ معاشی آزادی کو بھی قبول کرے اور معاشی پابندیوں کو بھی قبول کرے. معاشی خوشحالی نہ ہماری قدرت میں ہے، نہ ہماری ذمہ داری ہے، نہ ہماری کامیابی کا انحصار معاشی خوشحالی پر ہے. وہ تو ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا پروردگار ہے جس کے لیے چاہتا ہے معیشت میں فراخی پیدا کر دیتا ہے، خوشحالی پیدا کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے معیشت کو تنگ کر دیتا ہے. اللہ کی حکمت کا تقاضا کسی کے لیے تنگ کرتا ہے اور کسی کے لیے کھلا ہاتھ رکھ دیتا ہے. یہ تنگ کرنا بھی امتحان، یہ کھلا ہاتھ رکھنا بھی امتحان. کئیوں کا ایمان ہی تنگی کی وجہ سے قائم ہے کہ وہ بس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، قوت لا یموت ہوتے ہیں، تو ان کا ایمان کا بھرم قائم رہتا ہے. اگر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دولت کی فراوانی کر دے تو وہ کافر ہو جائیں. اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشحالی میں رکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوشحالی کی نعمت چھین لے تو وہ کافر ہو جائیں. یہ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، لیکن کامیابی کا انحصار معیشت کی تنگی اور فراخی پر
نہیں ہے، بندے کی بندگی پر ہے کامیابی کا انحصار، جس میں تنگی بھی ہے اور فراخی بھی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی میں لگے رہیں۔ یہ نفی اور استثناء، یہ اس کو کہتے ہیں انحصاری تعبیر، دو مفہوم پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے انسان کو صرف اور صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری بندگی کریں۔ تخلیق انسان کا کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں اس کے علاوہ، یہاں تک کہ امام الانبیاء کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ کی بندگی ہے۔ کسی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا نہیں کی، وہ ذات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کی ہے۔ اس لیے ہم سیدھی سادی بات کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو خوش کرنا ہمیں نہیں آتا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کلیئر آیت ہے، اور آیت بھی ایسی ہے، نفی اور استثناء حصر والی آیت ہے۔ اور ساتھ جب یہ بات کی میں نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ساتھ ہی یہ فرما دیا تم بندگی میں لگے رہو۔ تو بندہ بندگی میں لگا رہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کی دی ہوئی معاشی آزادی کو بھی قبول کرے اور اللہ کی عائد کی ہوئی معاشی پابندیوں کو بھی قبول کرے، حلال و حرام کی جو تقسیم ہے اس کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارے۔ یہ بندگی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ما ارید منہم من رزق، تمہیں پیدا کرنے سے میرا مقصد تمہیں رزق میں کھپانا نہیں کہ تم رزق میں اتنے کھپ جاؤ، مجھے بھول جاؤ، رزق کو معبود بنا لو، جیسے آج دنیا نے رزق کو معبود بنا رکھا اور معاشیات میں اتنی ترقی کی ہے کہ مفتی حضرات مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور ان کے مہینے لگ جاتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز۔ اتنی پیچیدگی ہے، معاشی جال اتنا خطرناک اور اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے، لیکن اسلام حل سے خالی نہیں ہے، سلوشن سے خالی نہیں۔ یہی تو اسلام کا زندہ معجزہ ہے۔ عبادت کے ساتھ ہی فرما دیا تم نے رزق میں کھپنا نہیں ہے کہ تم رزق کو معبود بنا دو، مجھے بھول جاؤ، بلکہ کہہ دیا ان اللہ هو الرزاق، رزق تو خود اللہ دے رہا ہے۔ اور یہ دنیا کی بھی کوئی قانون ہے، آپ کسی کو اپنے ہاں نوکر رکھ لیتے ہیں تو اس نوکری کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی معیشت کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، اس کی ضروریت کے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ آپ 7-8 گھنٹے کے لیے ایک کو نوکر بنا لیتے ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار بنا لیتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں 24 گھنٹے کے لیے اپنا نوکر بنا لیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے کے لیے اپنا غلام اور نوکر بنا لیا۔ نوکر تو پھر بھی 7-8 گھنٹے کا ہوتا ہے، بھائی ہم تو 24 گھنٹے کے ہیں۔ تو دنیا کا اصول یہ، تو اللہ کا اصول کتنا بڑا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے کے لیے اپنا نوکر بنا لیا ہے تو اللہ نے ہماری رزق کی ذمہ داری بھی اٹھا لی ہے۔ اسی لیے کہا تمہارا کام میری بندگی ہے، رزق میں کھپ کے رزق کو معبود بنانا نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ رزق ایک ناگزیر ذریعہ ہے، اس کے بغیر زندگی گزرتی نہیں، کہ وہ میرے ذمے ہو گیا۔ وہ دنیا کا اصول بھی دیکھے تو میرے ذمے ہو گیا، رزق کی میں ضمانت لیتا ہوں۔ لیکن رزق کی ضمانت لیتے ہوئے اللہ نے عجیب کام فرمایا، یہ نہیں کیا کہ اوپر سے من و سلوہ اترے ہر ایک پر، اچھا تم میری بندگی کرو، نماز پڑھتے ہی دیکھو تو جناب علی ایک روسٹ، ایک ٹانگ مرغی کی، ایک مچھلی کی، ہر ایک کو پلیٹ مل جائے، پھر تو جو سب سے بڑا بدکار ہے وہ سب سے بڑا نمازی ہوگا۔ پھر تو یہاں نمازیوں کو جگہ ہی نہیں ملے گی۔ یہاں سب سے پہلے بڑے بڑے فرعون، قارون، حامان، شداد، نمرود پہلی صف میں ہوں گے، کیونکہ اللہ کی بندگی نہیں ہوگی، وہ تو رزق کی بندگی ہو گئی۔ تو اللہ کو اپنے بندے کی نیچر کا پتہ تھا، اللہ نے رزق کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے کا رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اللہ نے ڈائریکٹ منہ میں نوالا نہیں ڈالا، ہاتھ میں گندم کا دانہ نہیں رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے اسباب ہاتھ میں دے دیا۔ یہ لو کدال، یہ لو بیلچا، یہ لو کھیت، یہ لو زمین، یہ لو بیج، کام کرو، اسباب تمہارے پاس ہے، ان اسباب میں طاقت فراہم کرنا میرا کام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسباب فراہم کرتے ہوئے، رزق کی ذمہ داری لیتے ہوئے بھی امتحان میں ڈال دیا۔ کون اسباب کا بندہ بنتا ہے، کون اسباب کو پیدا کرنے والے کا بندہ بنتا ہے، کون دولت کماتے ہوئے وہ جو دولت کا ذریعہ ہے اسی کو خدا سمجھ لیتا ہے کہ مجھے اسی سے دولت ملی ہے، اور کون دولت کماتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ یہ سبب ہے، اس میں طاقت اللہ نے ڈالتا تو یہ میری روزی کا ذریعہ نہ بنتا۔ اللہ، اس میں بھی اللہ نے امتحان میں ڈال دیا، اور امتحان میں اب ہم سب اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن اسباب اختیار کرتے ہوئے یہ بھی تو امتحان ہے، سب کو یکساں نہیں ملتا۔ دو بھائی ایک ساتھ دکان کھولتے ہیں، ایک ہی مال رکھتے ہیں، ایک ان پڑھ ہے، دوسرا پڑھا لکھا ہے، بڑے کی دکان ہی نہیں چلتی، جو ان پڑھ ہے
اس کی نسلیں چل رہی ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار دیتے ہوئے رزق کی ذمہ داری اٹھا لی. جب اسباب اختیار کریں گے رزلٹ مختلف ہوگا. کسی کو تنگی ملے گی، کسی کو فراخی ملے گی، کسی کو بدحالی ملے گی، کسی کو خوشحالی ملے گی. یہ اللہ طبیب کا فیصلہ ہے. طبیب روکتا نہیں ہے، ڈاکٹر روکتا نہیں کہ اس مریض کو دوائی نہیں دینی، جس کو کیریٹنین ہو جائے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. دل سے زیادہ گردوں کے مریض اس وقت پاکستان میں ہیں. دل کا تو پھر بھی علاج ہے، دل کا مریض اتنا تڑپتا نہیں. گردے کے مریض کو آپ جائیں تو سب کچھ چھوڑ دیں، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. سمجھائے؟ گردے کا مریض جس طرح تڑپ تڑپ کے جان دیتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے، لیکن ساتھ جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا مریض بن جاتا ہے. اور کریٹنین کے مریض کو پانی سے روک دیا جاتا ہے. اب وہ پانی پینا چاہتا نہیں روکتا تو آپ ڈاکٹر کو گالی دیں گے، ڈاکٹر کو برا بلا کہیں گے، ڈاکٹر کو اعتراض کریں گے کہ اس نے پانی سے روک دیا، بلکہ آپ ڈاکٹر کی تعریف کریں گے. اللہ طبیب کی مرضی. اللہ اپنے بندے کو بھوکا رکھے، خوشحال رکھے، بدحال رکھے، ہینڈ ٹو موت رکھے، زیادہ دے کم دے، یہ اللہ طبیب کی مرضی. یہ اللہ طبیب کی مرضی ہے. یہ ہے اسلام کا تصور معیشت جس پر آئندہ بات ہوتی رہے گی. یہ سارا پری پرائمری لیکچر تھا، پری ریکوزٹ سمجھ لیں، پری پرائمری سمجھ لیں. اسی پہ آئندہ 2-3 لیکچرز بیس کریں گے. اب یہ ہے اسلام کا تصور معیشت جس میں حلال و حرام کی تقسیم ہے، بندگی کا ایک اعلیٰ ترین معیار ہے. اس اسلام کے اس تصور معیشت کو اس تصور معیشت سے کیا نسبت ہے جہاں کھلی ڈیمانڈ اور کھلی سپلائی ہے. چاہے زنا کی ڈیمانڈ ہو زنا کو سپلائی کریں، چاہے لواطت کی ڈیمانڈ ہو لواطت کو سپلائی کریں. کھلی ڈیمانڈ ہے اور کھلی سپلائی ہے. کیپٹلزم اشارہ کر رہا ہوں. اللہ نے موقع دیا اسی منبر سے کیپٹلزم پہ بھی بات ہوگی، سوشلزم پہ بھی بات ہوگی، کمیونزم پہ بھی بات ہوگی. بہت سے ازم تو اب دفن ہو چکے ہیں، ان کا تکفین ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ان کے بہت سے نمائندے ہمارے معاشرے میں زندہ ہیں. لیکن اس پہ بات ضرور ہوگی. تو اس اسلام کی اس معیشت کو اس معیشت سے کیا نسبت جہاں حلال و حرام کی تقسیم نہیں، جو ڈیمانڈ وہ سپلائی. یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں ڈاکٹر اتنا نہیں کماتا جتنی ایک ماڈل بوائے یا ماڈل گرل کماتی ہے. جو ڈیمانڈ وہ سپلائی. اور اسلام کی اس معیشت کو اس معیشت سے کیا نسبت ہے جہاں نہ ڈیمانڈ ہے نہ سپلائی ہے. اشتراکیت، سوشلزم، کمیونزم، سب کچھ ریاست کے ہاتھ میں، بندہ غلام. بندے کو جانور کی طرح لائن میں لگا دیا جاتا ہے. بس تو 2 توس کھا، پکی پکائی روٹی کھا، تیری اپنی کوئی ملکیت نہیں. ڈیمانڈ اور سپلائی کو ختم کرنے کے لیے آئی، اسے سرے سے ڈیمانڈ سپلائی کو ختم کرنے کی کوشش کی. اسلام نے نہ، اللہ کا ڈیمانڈ بھی ہے سپلائی بھی ہے، لیکن اس ڈیمانڈ اور سپلائی میں حلال و حرام کی تقسیم بھی ہے. یہی تو تمہارا امتحان ہے. اللہ اکبر. گلہ ہمیں ان سے نہیں جن کے پاس قرآن نہیں، جو قرآن کو نہیں مانتے. گلہ ہمیں ان سے ہے جو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پھر بھی پیشاب اور گلاب کو مکس کر دیتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتے، شراب اور دودھ کی ملاوٹ کر دیتے ہیں. اپنا بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یتیم بچوں کا پیٹ کاٹتے ہیں. سود میں لت پت ہے. ایک دفعہ میں نے چھوٹی سی پوسٹ لکھی کہ یہ قوم سود کے گٹر میں غوطہ کھا رہی ہے. ایک صاحب نے اعتراض کر دی کوئی اچھے الفاظ بھی استعمال کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب ہم سود میں گٹر میں غوطے کھا رہے ہیں اور ہم کہیں بھی نہ انا للہ. ہمیں یہ لفظ بھی غیر پارلیمانی لگتے ہیں. جو گناہ جتنا منحوس ہے، جس گناہ نے جتنا اس معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹا ہے، اس پر اتنی ہی شدید گولہ باری ہونی چاہیے تاکہ بندوں کی دل میں نفرت پیدا ہو. خیر، ہم بات کر رہے تھے اسلام کے تصور معیشت پہ. یہ آج کا پہلا لیکچر تھا. انشاءاللہ اسی پہ آئندہ لیکچرز بیس کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.